جو دن گزرا ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم اور تاریخی دن تھا۔ وہ عطائے رسول خواجہ خواجگان والی ہند حضور سیدنا سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں کبھی چکا نہیں سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو انہوں نے پھیلانے کا کام کیا، اور آج سے 8-9 صدیوں قبل وہ جس وقت ہندوستان میں تشریف لائے تھے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے، یہاں کسی نے ان کا ہار پھول سے استقبال نہیں کیا تھا، کسی نے انہیں ویلکم نہیں کہا تھا، کسی نے انہیں خوش آمدید نہیں کہا تھا، بلکہ وہ تو اپنے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو یہ پورا ملک کفرستان بنا ہوا تھا، ہر طرف شرک پھیلایا گیا تھا۔ کوئی جو ہے پتھروں کی پوجا کرتا، کوئی چاند و سورج کی پوجا کرتا، کوئی جو ہے سمندر کی موجوں کو دیکھ کر اس کو ہی اپنا خدا بنا لیتا، کوئی پہاڑوں کی بلندی کو دیکھ کر بولتا یہی ہمارا خدا ہے۔ یعنی طرح طرح سے لوگوں نے جب آگ کی تپش کو دیکھا تو آگ کی پوجا شروع کر دی، سمندروں کی لہروں کو دیکھا تو اس کی پوجا شروع کر دی، پہاڑوں کو دیکھا تو اس کی عبادت شروع کر دی، چاند و سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن یہ غریب نواز کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ ہندوستان تشریف لائے تو انہوں نے ہماری پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا لیا اور ایک اللہ کے سامنے جھکا دیا، توحید کا ایسا پرچار کیا، توحید کی ایسی دعوت عام کی کہ آج آپ کو پورے ہندوستان کے اندر یہ جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ اسلام کا پرچم نظر آ رہا ہے، یہ اسلام کا لہلہاتا باغ نظر آتا ہے، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ غریب نواز کا بنایا ہوا ہے، یہ سرکار سلطان الہند کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے چن لیا تھا، تو واقعی انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، شریعت کا تحفظ کیا، سنتوں کو پھیلایا اور اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائی کہ جتنے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، لوگ کہتے 90 لاکھ ہیں، کوئی کہتا 80 لاکھ ہیں، میں کہتا ہوں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ غریب نواز کے دور سے لے کر آج تک ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ سب غریب نواز کا ہی صدقہ ہے، یہ سب غریب نواز کی دین ہے، یہ سب غریب نواز کا وسیلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا بسا دیا تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا پیوست کر دیا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انگریز جو ہندوستان میں جائزہ لینے کے لیے، سروے کرنے کے لیے آیا تھا، جب وہ پورے ہندوستان میں گھوما پھرا، جائزہ لیا، سروے کیا اور پھر گھوم پھر کر واپس اپنے ملک گیا، ملک میں جانے کے بعد اس سے لوگوں نے انٹرویو لیا کہ تم نے انڈیا جا کر کیا دیکھا، تم نے ہندوستان میں جا کر کون سی ایسی چیز دیکھی جس نے تمہیں حیران کر دیا، جس نے تمہیں حیرت زدہ کر دیا؟ اس انگریز کا بیان سنا رہا ہوں، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، اس کا مذہب کرسچن ہے، عیسائی اور نصرانیت کا ماننے والا ہے، لیکن وہ بیان دیتا ہے کہ ہندوستان کا جائزہ لیا، میں نے ہر طرف گھوم گھوم کر سروے کیا، لیکن میں نے ایک چیز کو دیکھا کہ جس نے مجھے حیران کر دیا، وہ یہ تھی کہ راجستھان کے ایک شہر اجمیر کے اندر میں نے ایک قبر کو دیکھا جو ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی تھی۔ یہی تو اصل بات ہوتی ہے، کمال اسی کو کہتے ہیں۔ اپنے تو کسی کی بھی تعریف کر دیتے ہیں،
میری تعریف آپ نے کر دی، میں نے تمہاری تعریف کر دی، اپنے تعریف کر دیا کرتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اس کی تعریف کر دے۔ الفضل ما شہدت بیل اعداء، کہ غیر جس کی تعریف کر دیں، دشمن بھی جس کی تعریف کر دیں، کمال اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن اس کا تاثر دیکھیں، اس کے خیالات دیکھیں، اس کے نظریات دیکھیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک قبر کو دیکھا جو غریب نواز کی قبر ہے، وہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ 8 صدیوں سے آج تک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والی یہ جو ظاہری حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، یہ حکومت کا اصل نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تو کوئی بھی حکومت کر دیتا ہے، اصل حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں پر کی جاتی ہے۔ اصل سلطنت اور بادشاہت وہ ہوتی ہے جو دلوں پر کی جاتی ہے۔ غریب نواز کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے، غریب نواز کی بادشاہت ہمارے دلوں پر ہے۔ یہ ظاہری طور پر ایک حکومت آئی، 5 سال کے بعد بدل گئی، پھر کوئی اور آئے گا، پھر بدل جائے گا، کرسی چینج ہوتی جائے گی، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کرسی پر بٹھایا ہے، ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ وہ بادشاہت کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ وہ بادشاہت کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدل گئی، لیکن آج بھی ہمارے دلوں کے اوپر راج کرنے والی ذات سرکار غریب نواز کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری اور اہم بات یہ کہ یہ ہمارے محسن ہیں، محسن اعظم ہند ہیں، پورے ہندوستان پر ان کا احسان ہے۔ تو ہمیں غریب نواز کو بھولنا نہیں چاہیے، ہر وقت آپ انہیں یاد رکھیں، ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں، ان کو راضی کرنے والے کام کریں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں۔ ہمارا بھائی کیا سمجھتا ہے جب 6 رجب آئے گی میں اجمیر شریف چلا جاؤں گا اور ان کے دربار پر حاضری دے کر واپس آ جاؤں گا، وہ خوش ہو جائیں گے؟ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے اتنا کام کافی نہیں ہے، بلکہ غریب نواز کو اگر راضی کرنا ہے، غریب نواز کے رب کو اگر راضی کرنا ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے مشن پر چلنا پڑے گا۔ وہ ہمیں ایک میسیج دے کر گئے، اس میسیج کو فالو کرنا پڑے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف غریب نواز کے نام کا نعرہ لگا لیا وہ راضی ہو گئے، اب چاہے نماز پڑھو مت پڑھو۔ غریب نواز کی بارگاہ میں نیاز دلا دی وہ راضی ہو گئے، اب چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ایسا کام اگر آپ کریں گے تو نہ غریب نواز راضی ہوں گے، نہ ہی اللہ راضی ہوگا۔ اللہ جس چیز سے راضی ہوگا انہی بلائی کے کاموں سے غریب نواز بھی راضی ہوں گے۔ آج ہمارا بھائی اجمیر شریف تو جاتا ہے، لیکن جب ممبئی سے ٹرین میں بیٹھتا ہے، اجمیر شریف تک جتنی نمازیں آتی ہیں سب غائب، نمازیں سب قضا ہو رہی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے میں غریب نواز کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، غریب نواز کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسے غریب نواز راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی اور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر تم خوب نیاز دلا رہے ہو، فاتحہ کر رہے ہو، تو تمہاری یہ نیاز اور فاتحہ قبول ہونے والی نہیں ہے اور وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ غریب نواز نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، تو ہمیں پہلے نماز کی پابندی کرنا پڑے گا۔ جس بندے نے نماز پڑھی، نماز کی پابندی کی، اس کے بعد اگر اس نے حاضری دی غریب نواز کی بارگاہ میں، اس کے بعد اس نے خراج محبت پیش کیا، فاتحہ کا اہتمام کیا، حاضری لگائی، پھول پیش کیے، تو یہ سب قبول ہونے والے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ آج بھی ان کا آستانہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ غریب نواز کا آستانہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، ان کا آستانہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والوں، میرے مزار پر آنے والوں، میری قبر پر آنے والوں، دیکھ لو میری مزار کے پاس ایک ایک نہیں بلکہ 3 مسجدیں ہیں۔ شاہجہانی مسجد ہے، سندلی مسجد ہے، اکبری مسجد ہے، اولیاء مسجد ہے، 4 مسجدیں ہیں۔ 4 مسجدوں کے بیچ میں غریب نواز کی مزار ہے۔ یہ ہمیں یہ غریب نواز کا آستانہ آج بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے مزار پر آ کر حاضری تو دو، پھول بھی چڑھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن حاضری دینے سے پہلے اپنی نماز مکمل کرو،
پہلے نماز کی پابندی کرو. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا پھر وہ غریب نواز کے مشن پر عمل نہیں کرتا. چاہے وہ لاکھ کہے کہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن کو چھوڑنے کے لیے پہلے پکڑنا پڑتا ہے. تم نے تو پکڑا ہی نہیں ہے اور پھر تم کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے. پہلے غریب نواز کے مشن کو پکڑو، ان کے میسیج کو فالو کرو، ان کے پیغام پر عمل کرو. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مقصد تھی، ایک مقصد چھوڑ کر گئی ہے. وہ مقصد آپ دیکھیں اور اس مقصد پر عمل کریں. اگر کسی نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد پر عمل کیا، ان کے پیغام پر عمل کیا، تب تو غریب نواز راضی ہونے والے ہیں. اور یہی سب سے بڑا ان کی بارگاہ میں خراج ہے. یوں تو ان کی سیرت اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی وسیع ان کی سیرت ہے کہ ہم بیان کرتے کرتے یہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن غریب نواز کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، جو رفعت عطا فرمائی ہے، جو ان کو مقام ملا ہے، وہ مقام ہم کما حق بیان نہیں کر سکتے، وہ مقام ہم بیان نہیں کر سکتے. تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں بیان کیے جاتے ہیں. آپ نے سنے بھی ہوں گے. ان میں سے صرف ایک ملفوظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس کو آج جمعہ کی مجلس کے اندر پیغام سمجھ کر لے کے جائیں اور پھر آپ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، تاکہ پتہ چلے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے آپ نے کچھ نصیحتیں کی اور اپنے پیغامات دیے، ارشادات فرمائے. ان ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کو راضی کر کے یا ماں باپ کو ناخوش کر کے، ان کو ناراض کر کے اور ان کو چھوڑ کر میں اللہ کو راضی کر لوں یا اللہ کے رسول کو راضی کر لوں یا کسی بزرگ کو راضی کر لوں، تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا پر موقوف ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا پر موقوف ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں، تو تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ماں باپ کا تو کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں اور ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کام کہیں تو اس کا انکار ہم نے کر دیا تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں. اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کرنے سے انکار کیا اور ان کے فرامین کے خلاف تم چلے، ماں باپ کے خلاف اگر تم نے کوئی کام کیا، ان کو ناراض کیا، تو گویا کہ تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے حبیب کو ناراض کیا ہے. اس لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بہترین جو پیغام ہے اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اور یہ تو ہم سے قرآن نے بھی کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جنت کہاں ہے. ایک مسلمان کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے. لوگ جنت کو کہیں اور ڈھونڈنے جاتے ہیں، کوئی باہر ڈھونڈتا ہے، کوئی کہیں تلاش کرتا ہے، کوئی کہیں تلاش کرتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جنت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. اس کے گھر کے اندر اس کی جنت موجود ہے. تم باہر در بدر مت گھومو، در بدر کی ٹھوکریں مت کھاؤ. اگر جنت حاصل کرنا ہے ماں کو راضی کر لو، جنت حاصل کرنا ہے باپ کو راضی کر لو. اگر ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، اللہ کے رسول بھی تم سے راضی ہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، آپ دیکھو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل، بلند پایا بزرگ، اولیاء کرام میں ایک منفرد جنہیں مقام حاصل ہے. غریب نواز فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں مدرسے میں پڑھنے گیا، استاد صاحب نے مجھے قرآن پاک پڑھایا. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو. جب اس آیت پہ پہنچا میں نے اس کا ترجمہ پڑھا اور اپنے استاد سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو استاد نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں،
اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں نے اپنے ماں کے قدموں کو چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ میں ماں کی خدمت کرتا تھا، میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی تھی۔ ان دعاؤں کا صدقہ ہے اور ان دعاؤں کا وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزید بستامی بنا دیا، مجھے اولیاء کرام میں بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ صرف ماں کی خدمت سے ایک عام بندہ باعزید بستامی جیسا بلند پایا بزرگ بن سکتا ہے۔ تو ہم اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول نہیں کرے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں شامل نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کا کاروبار بڑھ جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر مہربانی کی تھی۔ بچپن میں جس طرح میرے باپ باپ نے مجھے پالا تھا، مجھ پر شفقت کی تھی، مجھ پر رحم کیا تھا، میرے پر مہربانی کی تھی، اے اللہ آج بڑھاپے کے عالم میں میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، مہربانی فرما۔ تو اس طرح قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ یہی غریب نواز کا مشن ہے، اور جس نے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر عمل کیا، آپ کے ملفوظات پر عمل کیا، وہی صحیح معنوں میں غریب نواز کا عاشق ہے، وہی صحیح معنوں میں غریب نواز سے محبت کرنے والا ہے۔ جو صرف دعویٰ کرے، صرف نعرہ لگائے کہ ہم غریب نواز والے ہیں، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، تو نعرہ لگائے اور نماز نہ پڑھے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، تو وہ غریب نواز سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ غریب نواز کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اگر غریب نواز کا عاشق